مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی بڑیاں دعاواں دامن وچ رکھ دن میرا اللہ معصوم ہے شام دا صدقہ تمام دیاں حاجات مستجاب فرما، جتنے مریض نے صحت عطا فرما، بچہ بیمار ہے میرا اللہ اس نو صحت کلی عطا فرما، زیگم کسی کیسی تھے بیمار ہے مالک تندرستی عطا فرما۔ یقیناً اسی الفاظ دے محتاج ہاں، یہ شہنشاہ دی بارگاہ اس دست دعا بلند کر رہے ہو، فرزند زہرا ساڑھے الفاظ دا محتاج نہیں، دلوں درا دے خوب جاندہ میرا اللہ بادشاہ مظلوم شبیر شہنشاہ دی صف ازاد تو کسے سائل نو خالی نہ لوٹا، میرا اللہ بے گھرانو گھر عطا فرما، بے رزقینو رزق عطا فرما، بے ہدایتینو ہدایت عطا فرما، میرے وطن دی خدایا حفاظت فرما، کفار و یہود دشمنان سیدان و نشت و نابود فرما، وارث کائنات حجت دوران امام قائم دا جلدی ظہور فرما، قبولیت واسطے صلوات بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ قابل صد احترام سادات عظام، میرے بزرگان، عزاداران امام، سنی شیعہ صاحبان، جتنے تشریف فرماؤ، تقریباً رات نصف تو ڈھل چکی، 12:30 بج چکے، یہ ٹائم بشریت دے حوالے نال آرام دے، اس ٹائم بندے اپنے گھراں وچ پھوڑی تے نہیں بیٹھتے، تسی جتنے بیٹھے ہو یقیناً اس ٹائم لمبے فضائل تقریراں سنن واسطے نہیں، ایک جمع غفیر مجمع ہے، کوئی بیٹی لے کے نال آیا ہے، کوئی ماں لے کے آیا ہے، صرف اس واسطے کہ ذاکر مصاحب پڑھے اسی اس نو روئیے جڑی گھرامہ دی لاش دے نہیں۔ میرا دلی جتنا وقت باقی ہے میں جملہ مصاحب دے پڑھا، جیڑا آیا ہے اس ٹائم بیٹھا ہے، ادھی رات گزر گئی اور رونا چاہتا، اگر نہیں رو سکیا تو میں سمجھنا 2 وجہ، جڑا رون بیٹھا ہے تے گریہ نہیں کر سکیا، صرف 2 وجہ نے میرے ذہن وچ، یا وہ بندہ زہرا دیاں دے بارے کچھ نہیں جانتا، آفرین مرحبا، یعنی وہ شہزادیاں دے بارے انہوں نے پتہ ہی کو نہیں کون، یا پھر شام دے ماحول دے بارے نہیں جانتا۔ اسلام آباد والے جس نو بی بی دی عزت و عظمت دا تھوڑا جا بھی پتہ ہے نا، تے اس نو یہ بھی پتہ ہے بازار شام دا ماحول کی آئی، او دے واسطے نہ مجلس دی ضرورت ہے، نہ گیدرنگ دی، نہ ذاکر دی، فجر دا ٹائم ہوئے تاکہ بات پڑھدا مسلط ہوئے، 1 منٹ جو دی مجلس ہو جائے گی، اکھاں بند کر کے صرف اتنا کہ شام او دی مجلس ہو جائے گی، بیٹا تھوڑا پیچھے ہو، اس کا گریہ ہو جائے گا، اس دی مجلس ہو جائے گی۔ اوقات نہیں اسی اولاد آدم بشرہ ساڑھے ذہن چھوٹے آل محمد رتبے بڑے، میں اپنے ذہن دے مطابق 2-4 جملے عالیہ سین دی عزت و عظمت دے پڑھنا چاہنا، پھر دسنا چاہنا جڑی ایڈی رتبیاں دی مالک کئی بازار شام دا ماحول کیا، گری آوے تے سو بسم اللہ، میری کوشش ہے میں اندروں ہو کے 2 وین کرا، اس ٹائم تھکاوٹ بھی ہے، نہ بھی رونا ہوئے تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، شاید پھر ساڑھی ادائیگی فرق ہوئے گا، توڑے خلوص فرق نہیں ہوئے گا،
40 ہجری ہے، کوفے دا شہر ہے، 21 رمضان ہے، امیر المومنین نو ضرب لگی ہے کہ مولا متقیان دی ظاہری زندگی دی آخری رات۔ کوفے دا شہر امیر اپنے گھر تشریف فرمانے دار امیر جڑا اج بھی زائرین دی زیارت گاہ۔ ایک باری سارے بندے میرے توجہ کرو تو میں نقشہ سمجھاواں۔ امیر علیہ السلام دے گھر دا کمرہ ہے، مسند چارپائی ہے، مولا متقیان ادھے لیٹے نے ادھے بیٹھے نے، یعنی امیر المومنین دے قدم مبارک لمبے نے، اے پشت والے پاسے حسن مجتبیٰ سینے دی ٹیک بابے نو لائی۔ علی مولا امیر دے سر تے پٹی ہے، بالکل چہرہ سفید ہو چکے، خون نکل چکے۔ مولا فرمائندے نے حسن میری ساری اولاد میرے حجرے چ بلاؤ۔ آوازی بابا پتر بھی دیاں سارے تھے نے۔ فرمائے میرے پتر میری گل غور نال سنو، میری اولاد دعوت ذوالعشیرہ شہر مکہ میرے آقا مصطفیٰ کیا دین لے کے آیا، کون اس دی مدد میرے نال کرے گا؟ تے میرا پتر میں 3 باری آکھے یا نا یا رسول اللہ، آقا میں مدد کراں گا دین وچ، میرے وعدہ دین بچان دا 40 ہجری تک نہیں، میں جڑا دین بچان دا مدد دا وعدہ کیتا ہے قیامت تک کیتا، میری ظاہراً اج مک گئی ہے، مدد دا وعدہ میں قیامت تک کیتا ہے، میری اولاد میرے پتر دیاں، دنیا تو جان تو پہلے تسی میں نال وعدہ کرو میرے بعد توڑا کچھ بچے نہ بچے دین بچے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ پتر علی دیاں بولی بابا مطمئن جاؤ اسی دین بچائیں گے۔ فرمائے نہیں، میں نال بول کے وعدہ کرو توڑا کچھ بھی نہ بچے، میرے آقا دا دین بچے۔ فرمائے بابا وعدہ ہویا ساڑا کچھ بھی نہیں بچے گا، دین بچے گا۔ فرمائے دوسری بات، میں نے کہا ہے ولایت و امامت نال ویکھ رہے ہیں 2 محاذ میرے بعد ایسے نے جتھے دین نو زیادہ خطرہ ہے، ایک محاذ دا نام کربلا ہے، ایک دا نام شام۔ وعدہ کرو کون میرے بعد دین کربلا چو بچائے گا، کون شام چو بچائے گا۔ اگر تھکاوٹ نہ ہوئے تو اجے علی دے پتر نہیں بولے، علی دی دھی بول کے علی بابا سوکھا پترہ تو کروا لیں، صدقے اوکھا میرے آفرین بابا جیڑا سوکھا ہی او پتروں تو کروا، اوکھا میرے ذمہ لا۔ علی دیاں اکھاں بند نے۔ فرمائے نے کون بولی ہے؟ حسن امام بول کے دن بابا ملکہ شرم و حیا، توڑی وڈی عالیہ بیٹی بولی کتھے؟ بابا توڑے کنڈ پیچھے کھلو۔ این علی مولا متقیاں لیٹے نے، ایتھو بولی بابا سوکھا پتروں تو کروا، اوکھا میں کروں گی۔ فرمایا بیٹا میرا سامنے آ۔ عالیہ ٹر دے بابے دے اے پیران لے پاسے مسند دے اتھے سامنے کھلوتی، کیوں جھوٹ بولاں گا؟ ادھی رات ڈھل چکی ہے، من 3 سپارے قرآن دی قسم ہے میرا سنی بھائی، علی این کر کے ویکھے عالیہ برکج کھلوتی ہے، جنہوں سمجھ آئیے تیری آئے نکلی ہے، گھر بھی اپنا حجرہ بھی اپنا، بھیرا بھی آفرین بھیرا بھی اپنا، تے بطول ذاتی مکمل برکج۔ امیر فرماندے نے پھر بول کے آکھے بیٹا بابا سوکھا پتروں تو کروا، اوکھا میں کروں گی۔ فرمایا اوکھا تے شام ہے۔ فرمایا بابا وعدہ ہے شام جانے میں جانا۔ فرمایا میرا پتر شام خطبے نال فتح ہوئے گا، بابا میں پڑھ لیں گی، بول لیں گی، بابا میں بول لیں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے میرا پتر میں نے مطمئن کر، میں نے تھوڑا جا قرآن سنا، میں تیرا لہجہ سنا، میں مطمئن جان کہ میرے بعد اگر خطبہ پڑھنا پہ پڑھ لیں گی۔ کھلوتی باندی بابے دی چارپائی نہ بیٹھ، حالت دی ہو گئی کہ عالیہ پاک شہزادی مٹی تے بیٹھ گئے، بی بی پاک دا چہرہ اور بابے دے قدم برابر آ گئے، چارپائی تے ہتھ رکھ لیا، برکے دے اندروں بابے دے قدمہ تے بوسہ دیتا۔ فرمایا بابا
لازمی سننا قرآن. فرمایا میرا پتر جبر تے کوئی نہیں، حسرت بڑی ہے، کدی پڑھیں تو میں مطمئن ہوں میرے بعد پڑھ لیں گے. فرمایا بابا پھر ایک منوا لو، ایک من لو. فرمایا لکھ منوا، صرف ایک من میں قرآن سنا. قدمہ تے منہ رکھ کیا دی بابا پھر پہلے میری من، میرا سننا ہی تے میرے بھیراواں نواب تیرے کمرے باہر نکل تیری آیت صدقے اسلام آباد آلیا رو دے چیخ دے علی دے پتر بیڑے نکلے تے جی شہنشاہ دا علم عباس دا لاندے ہو نا، غازی دی پاگ لتھی ہے تے ویڑے کھلو کے آسمان علموں کر کے پیدا لے میرا ان گواہ رہی ساڑی بڑی بندے دار میرا اللہ ویکھ لے ساڑھے سامنے ساڑھی بہن قرآن نہیں اپنے. ایک پتر علی دے باہر نکل گئے، تنہا کمرے بابا رہ گیا، مسافر شام رہ گیا. اتھے پھر باپ بیٹی دیاں تنہائی چراز دیاں گلاں نے وہ کدی وقت ہویا تو میں سناؤں گا کہ صرف شہزادی اور بابے دا راز آئی. پیو بڑیاں تسلیاں دیتی ہیں، میرا پتر جتھے گھبرا جائیں میں نے بلا نہیں میرا پتر، 1.25 لاکھ نبیاں دی لج میرا پتر تیرے ہاتھے تھی، تو کدی نہیں گھبرانا میرا پتر. جتھے اوکھی بنی نا اکھاں بند کر کے ایک باری آخنا بابا تے میرا پتر میں تیرے سجے موڑے نال کھلوتے آواں گا. لمبیاں باتاں نے بڑی دعائے ناصر بھائی تشریف فرمانے یوں کہ تو مالک سے عطا فرمائے نے. علی دے پتر باہر نکل گئے، میری سین تنہا بابے دے حجرے چ رہ گئی. فرمایا لو بیٹا ہن قرآن سناؤ. شہزادی قرآن پڑھنا شروع کیتا اور بچہ بچہ جان دے آل محمد قرآن ویکھ کے نہ پڑھ دے، اے خود قرآن آ قرآن کدی قرآن ویکھ کے نہیں پڑھیا. اتھے برکے دے اندر بابے دے قدمہ نال منہ رکھ کے شہزادی تلاوت شروع کیتی. 5 ایتاں پڑھ بیٹھی ہے تے علی دی دھی تلاوت چھوڑ دیتی، تھکی نہیں. بی بی پاک محسوس کیتا تے کمرے چ کوئی رو رہا ہے، سسکیاں دی آوازاں بلند ہوئیاں تے بابے دے قدمہ نال اینج منہ آئی تے بی بی پاک قرآن پہ پڑھ دیاں. سسکیاں دی آواز سنی تے بی بی پاک اینج برکے چو سر چایا ویکھیا تے خود فاتح خیبر رو رہے. اج پہلی باری دھی پیو نو رو دیاں ویکھیا. اے وجہ بنی میرا سنی بھائی عالیہ تلاوت چھوڑ دی تھی، پیران لے پاس اٹھی ٹردی سراندی آ گئی. کمبدے ہتھاں نال بڑی جرت کر کے بی بی پاک کے بابے دے دوے ہتھاں نال چہرہ پکڑیا، چھکدی زخمی بابے دے سر تے جھکی تے بوسہ دے کے تے ٹھڈا صاحب ہر کیا دیئے بابا میں کوئی اپنی مرضی نال پڑھیا بابا تسی آنکھیں سنا تے میں شروع کیتا ہے بابا سنا دھی دا قرآن روندے کیوں چیخ نکل جائے گی تیری اسلام آباد آلیا فاتح خیبر اچھا رو کیا دن میرا پتر میں کوئی اور ویلا یاد آ گیا گل باسی چ نہیں رہی. بابا کیڑا ویلا؟ فرمایا ادھی رات اپنا گھارے بھرا موجود نے، میں آکھیا قرآن سنا تے تو آکھیا بھراواں نو باہر کڈ. بھرا تے آنکھیں لگ کے باہر نکل گئے. میرا پتر شام دا دربار ہوئے گا، 5 لاکھ بدماش ہون گے، بال تیرے کھلے ہون گے، ہاتھ تیرے بدے ہون گے. اتھے کیویں خود آفرین بھائی آفرین میرا پتر اتھے کیویں خطبہ پڑھیں گے. ایتھے پیو دی زخمی پیشانی چمکیا دیئے بابا نہ آپ رو نہ من روا تیری قسمیں میں ان پڑھاں گی. نبینے پوچھن گے علی کتے پیا بول رہا ہے، علی کتے پیا بول رہا ہے. بابا میں ان قرآن پڑھا یعنی میں اتنا جملہ کیوں پڑھا ہے کرنا میں نہیں چاہنا اس واسطے کہ بیٹھے کھلوتے سنی شیعہ مومنین مومنات تھوڑا جا سمجھ لین کہ عزت رتبہ مزاج علیہ پاک سین دا کیا ہے. بھیراواں دے سامنے کدی اچھا قرآن نہیں پڑھا، پیو دے سامنے کدی کھل کے بولی نہیں. میں صدقے ہوا اس مزاج دی مالک آئی کہ بھیراواں نو نہیں پتا ساڈی بہن دا قد کتنا ہے، پیو نو نہیں پتا میری عالیہ بول دی کیویں. لے اے گل ذہن وچ رکھ ایس مزاج دی مالک آئی تے میں دساں شام دا ماحول کیا اتھے میں کمین کر دیں گا. بی بی پاک دی کہ نوکرانی آئی بس دے ویلے اس دا نام شیریں آئی.
اس دا عقد ہویا، اس دی شادی ہوئی عزیر دمشقی نال۔ اے عزیر آل محمد دا نوکر ہے، حسین دا صحابی ہے، مولا دا نوکر ہے۔ انہاں دا خاندانی رشتہ داری کوئی نہیں، محبت اہل بیت دی وجہ تو عزیر اور شیریں دا عقد ہو گئے۔ اور میری منت بھی ہے، اپیل بھی ہے، بیٹی دا رشتہ دین لگیاں، میں سیدی منت یاد رکھیں، دھی دا رشتہ دین لگیاں، پلیز اس گل نو یاد رکھیں، مومنہ بچی دا رشتہ کسے منکر نو نہ دیں۔ مہربانی کریں، دولت لالچ جا کے، خاندانی پریشری جا کے بولن گیاں نہیں، انہاں خدا حیا دے، اللہ انہاں دے نصیب اچھے کرے، یہ والدین لگے نہیں بول دیاں، لیکن پلیز منکر اہل بیت نو بیٹی دا رشتہ نہ دیں۔ انہاں دا بھی عقد ہویا محب اہل بیت ہون دی وجہ، انہاں دا فیملی ریلیشن کوئی نہیں، بلکہ مظلوم حسین انہاں دا عقد خود پڑیا۔ اور وہ جوڑا کیڑا نصیبہ ہوئے گا جدا عقد نکاح خان امام حسین علیہ السلام۔ سیدزادیاں شیریں اپنے گھروں ہی ودا کیتا جی میں شریف بیٹیاں ٹور دیں، بڑے داج بڑے سامان جہیز دیتا، بڑا پیار کیتا تھے۔ بی بی پاک دے قدمہ چ بہ کے بڑی ڈاڈی رو پئی تے مسافر شام فرمایا شیریں ایڈا کیوں رونی ہے؟ ادھی بادشاہ زادی میں جنت چ اج بار جا رہی ہوں، میں کدی نہ جاندی لیکن شریعت کوئی تقاضے نے تے بادشاہ زادی انہوں پتہ نہیں قدر ملاقات ہوئی گی۔ فرمایا انشاءاللہ ملاقاتہ ہوں گیا تو جتھے جائیں گی میری دعا تیرے نال ہے۔ تے شیریں تو جانا کتھے؟ آدھی ہے جی میں شام۔ بہت مہربانی، بڑا شکریہ اس میں تو سمجھا تسی تھک پہ ہو گئے یار، اللہ اللہ تسی میری زبانی سن کے رونے ہو۔ قسم با خدا عالیہ بیٹھی مسنت اٹھ کھلوتی تے حیران ہو کہ فرمائے شیری تو شام دے رانا لی تو کہ میں دسی نہیں، ہاتھ بان کے دی جی نہیں میں شام دے رانا لی نہیں۔ تے فرمائے شام دا کیوں آکھی؟ ادھی جس نال عقد ہویا نا او دا وطن شام ہے، تو توڑے ویر دا نوکر محبے تے بادشاہ زادی پھر میرا آج دے بعد وہی وطن ہے جتھے میرا شوہر ہوئے گا۔ اچھا تو کہ شام بیکھیا ہے؟ دی تے فرمائے جتھے تو جا رہی ہیں اس شہر وچ میرا کم کرے گی؟ جی بادشاہ زادی میرا اعزاز ہے تسی حکم کرو۔ فرمائے جتھے جا رہی ہیں نا اس شہر وچ ایک بازار ہے جس کا نام ہے باب الساعۃ۔ اچھا فرمائے اس بازار وچ تے گزری کوئی شے چاہیے دی؟ فرمائے نہیں صرف بازار دا ماحول ویکھنا، شرط دن دا وقت ہوئے عزیر شوہر تیرے نال ہوئے، سر تے برقع ہوئے، دن دے وقت برقع پا کے شوہر نال لے کے اس بازار گزرے، جو ماحول ویکھیں بازار او خط وچ میں مدینے لکھی۔ قدمہ تے بہ کے دیئے آونا جتھے؟ فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا میں اس سے بازار گزرنا ہے۔ ایڈا ڈاڈا رونی تے پیر نہ پلے۔ فرمایا پھر وعدہ کرو بی بی پاک اس شہر بھی چاہو گے نوکرانی دے گھرہ ہوگے نا؟ فرمایا ہاں وعدہ ہویا، میں زبا آفرین آفرین مرحبا، میرے خیرات حصے تو زیادہ مل گئی، توقع تو زیادہ تو سے رو لیا۔ میں بہن کرنے لگا تھوڑی سوچا تو تھوڑا پڑھنا ہے۔ اس دی ڈولی اٹھی دمشق آئی، پہلے دن عزیر نو آدھی عزیر تم دین علی دے پتروں تو سکھے، میں علی دیاں تو سکھے۔ خدا اہل بیت دے بعد اگر عورت تے کسے دا حق ہے تو اس دا شوہر۔ عالیہ سین میں جڑا دین سکھایا ہے میں تیری پابند ہاں زندگی بھر، تو آنکھیں مردی مر جا میں تیرے گھر دی دہلیز تو باہر نہ نکل، زندگی بھر تو منوانیاں نے میں مننیاں نے۔ اج پہلا دن ہے ایک میری من مسکرا کے دے منوانا تو شہزادی دی نوکرانی اسے کہ بس پھر اج میں بازار ویکھنا کوئی شے چاہیے دی ہے؟ ادھی نہیں میں لے آواں، میں خود جانا ہے۔ کیڑے بازار جانا ہے؟ آدھی یہ باب الساعۃ والے بازار۔ بڑی ہمت کر کے میں جملہ پڑھ لیا ہے، تسی مطمئن ہو کے سن لیا ہے۔ کھلو گیا ہے عزیر، کمبل لگ پہ ہے، چہرے تباہ جی غصہ آ گیا۔ عورت شوہر دی حالت وے کیا دیکھی ہوئی تو کیوں ایڈا غصے چ ہو گیا ہے؟ کمب دے تے بول کیا دے تو نہ کتھو سنے ہیں؟
شاید میں سمجھا نہیں سکیا کیوں آدھا خبردار اتنا دسیا کسے تو میری عزت ہے تو شہزادی دی نوکرانی ہے شیریں جس بازار دا تو نہ لے رہی ہے میں بادشاہ حسین دی قسم ہے میں مرد ہو کے آج تک اس بازار ہی نہ ہوئے تین پتہ ہی کوئی نہیں ایک ماحول شریف مردہ دے آفرین مرحبا آفرین مرحبا تیرے ماتم دا گریا بلند ہو علی دیا دیا راضی ہو کدی تو نہ روئے ماں حسین دیا میں نہ رو تو کدی ایڈا سونا رونے پہ اپنے دکھاں چنا رونے میں حسین دا نوکر ہاں میں شہر دا وسنا لا آج تک میں نہیں گزریا تو نہ کتھو سنے کمبل نہ پہ غصے شوہر دا ہاتھ پکڑ کدی بیٹھ نہ غصے جائیں نہ میرے تے شک کریں میری گل پوری سن لے میں تے پہلے دن آئی ہوں میں تے نہیں پتا اس بازار دا اتن کی ساکھے ہے آدھیے بسم اللہ اس گل چ راضی علی دیا دنیا دا آخری ویلے میں نے بڑے رتبے علی سین بکھریاں لے گئی ہے تے میں نہ کیسے اس بازار چ گزری شہزادی دا نام آیا اتھے غصہ مک گیا این کر کے مدینے والا ہاتھ جوڑ کے آدھے جی سو بسم اللہ جانا بھی قربان نے استا بھی قربان نے آدھے اٹھ یہ بی بی پاک آکے تو ہونی اٹھ آدھی کھلوں میں برکہ پالا آدھے جی انہاں آکھے تو برکہ پائیں ورنہ انہاں دا حکم خدای ہونے تو اسے کہنی بی بی پاک آکھے برکے چ جائیں یہ برکہ پاک کے شوہر نال لے کے ٹری کتنا میں پڑھاں گا کتنا تو برداشت کریں گا اگے اگے شوہر پیچھے پیچھے شیریں برکے چوں حالات ویکھ دیئے میں بھی اس بازار چوں گزر کے آیا جڑے ظاہر ہو تسی میری تائید کرنا بازار شام دا ایک چوک آیا اشارہ خدا واسطے سمجھ لینا میں بھی سیدہ میں کتنا کوئی پڑھاں گا اس ظاہر دے قدم روکے پیچھا کے آدھی یہ ٹورنا کیوں نہیں ٹوردا کمبدہ اتیادہی لنگنا ضرور ہے حکم علی دیاں دیاں تے شیریں کوشش کری میرا دامن نہ چھوڑی اگے ماحول ٹھیک نہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی اللہ مان مجلس میں پڑھ لئی میری حصہ تمام ہو گیا میں بسم اللہ کرا میں صدقے ہوں آدھا لگنا ضرور ہے ماحول ٹھیک نہیں یہ گزرے جیویں گزرے شوہر دا دامن مضبوطی نال پکڑ کے گزر کے آئی میں بیٹیاں لے کے گزرے ہاں میں اتھوں بہنا لے کے گزرے ہاں قرآن دی قسم آج بھی 1400 سال بعد حرام زادے نہیں ماحول ٹھیک شیریں اپنے حجرے نہیں لگڑا اپنے حجرے چاہی شیریں چادر لا کے سٹ دیتی کلموں کرتاس چاہیا خط بی بی پاک کا لکھنا شروع کیتا پہلی سطر اِنَّا لِلَّهِ بادشاہ دادی میں اسے بازار چلا گیا آفرین شوہر میرے نال آئی سارت برکہ آئی بی بی پاک جو میں ویکھ آئیاں میں نوکرانیاں میں توڑے پیران دی خاک بھی نہیں میں نوکرانی ہو کے منت پہ کرنیاں بس لگیا اس بازار جنام آخر تک تیری ہائے بلند ہوئے تے میں بہن شروع کرا دوجی سطر تے پہ لکھ دیئے توڑے ارادت اللہ نے جے لازمی آوڑائی اما زہرا دا واسطی عباس بھرا دے اے بدماشم دی نگری اے شرابیاں دا شہر آفرین مرحبا آفرین مرحبا علی دی شہزادی راضی میری سہن کوڑیاں مقامہ قبول فرمائے کبھی اپنے دکھ میں چلو اکمین کرنا بس اکمین کر دیا جے لازمی آوڑائی عباس بھرا دے بغیر نام بی بی پاک کے نہیں ملک تو اٹھے کہا چٹا چاننے کتے شراب پہ پینے بی بی پاک نہ آوڑا میرا اہل سنت بھائی خدا واسطے سر سمجھو یار
نفرت کوئی حل نہیں، سن کافر آکھیں گا کوئی حل نہیں، سنڈے وچ بیٹھ سنڈے کل پوچھ کیوں روندے ہو، روندیاں نو ماری دا نہیں، روندیاں کل پوچھی دے کدی تے سانو پوچھ لے کیوں روندے ہو۔ اے ٹائم کوئی اپنے نو روندے ہے، کوئی بیٹی لا کے بیٹھے ہے، کوئی بہن لا کے آہ امام دے ویلے سن پوچھ روندے کیوں ہو۔ میں اپنے خدا و مصطفیٰ نو حاضر و ناظر کر کے میں قسم چاہ کے پیانا اسی تاں رونے ہاں جیڑا ماحول ایک نوکرانی دی شایان شان نائی۔ اسلام آباد آلیا اس سے بازار چونتے رہے میرے نبی دیاں دیاں گزریاں، یا قرآن لیا میں سید ہاں میں ساتھ رکھ دینا جدن شیری گزری آئی ساتھ برکائی شوہر دا اولائی من قسمی علی ولی اللہ دی جدن علی دیاں دیاں یانے وال کھلے ہوئے چادران لکھیاں یا ہاتھ بدے ہوئے نچ نچ کے آدھے آن جن ترن دوال آفرین مرحبا آفرین مرحبا آفرین آفرین میں صدقے ہوں کوئی روحانیت میں صدقے ہوں کوئی روحانیت مجلس وچ میں تاثروں میں آ جڑا ماحول نوکرانی دے لائق نائی عرش دیاں شہزادیاں آئیاں او میرا سنی بھائی جدن آئے تطہیر دیاں مالکن آئیاں نے ہاتھ بدے ہوئے بال کھلے ہوئے شرابی نچ نچ کے اشارے کر کے آدھے آن جن قرآن دوال نہیں آنا باغی دی وڈی حوصلہ 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 میرا پتر حوصلہ انشاءاللہ معافی نصیب ہوں انشاءاللہ بہنا دوان ہوئے میں سیدہ میں کتنا گہرائی نال پڑھ سکنا اسلام آباد آلیا ان دا ماحول بن گیا حسین دیاں سال تے اکھاں بند ہو گئی جیڑا وڈا صابر آئی شبیر دیاں اکھاں بند ہوئیاں نے آلیا بھرا دی سال نو ہاتھ پا کیا دی عادل پیو دا پترے کربلا میں تیرے قاتل گرے آئے حسین اکھاں کھول بھین کس دی پڑی آئی ایک باری ویکھ میرے قاتل کتنے میں صدقے ہوں اللہ کرے میں اگلا جملہ پڑھ لا تو برداشت کر لے حسین دیاں سان تے اکھاں بند ہوئی حسین دا مہاری پتر غیرت اللہ دا مالک سجاد دیاں بازار وچ باوجی بند ہوگی حسین سان تے بند کر لیاں ان کر کے آلیا ویکھے سجاد دیاں اکھاں بند نے رات جاری ہے پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے پیو سان تے بند کر لیاں تو